أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں اور دینی ماں اور بہنوں، ربیع الاول کی مناسبت سے ادھر 3-4 دنوں سے ہم لوگوں نے پروگرام طے کیا تھا اور اسی کی مناسبت سے آج یہاں چھوٹی سی مجلس منعقد کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے. ساتھ ہی اس گاؤں میں مسجد کے باہر جو باؤنڈری بنی ہے، جب سے یہ باؤنڈری بنی ہے تب سے ارادہ تھا کہ کچھ بڑا ایک پروگرام کیا جائے جس میں گاؤں کے تمام مرد و خواتین کو جمع کیا جائے، یا اور بڑا پروگرام دعوتی انداز کا کیا جائے جس میں غیر مسلم بھائیوں کو بلایا جائے. اس طرح سے ارادہ تھا. کئی مہینوں کے بعد اس کی توفیق ملی ہے. جیسا اور جس انداز سے اللہ کی مشیت اس پہلو سے پورا ہوا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سہیوگ اور تعاون سے آگے کے دنوں میں انشاءاللہ اس طرح سے اور اچھا بڑا پروگرام کیا جائے گا انشاءاللہ. آج اس مجلس کی مناسبت سے وقت زیادہ ہو گیا ہے. چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں دھیان سے سنی جائیں گی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص دعا کرے گا، کوشش کرے گا انشاءاللہ. پہلی بات میں احساس کر رہا ہوں، جو پوری اسلامی تاریخ ہے عہد نبوی سے لے کر خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمی اور بعد کے زمانے، اور اس کے بعد پھر جو خلافت کا زوال آیا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہر جگہ جگہ بیداری آئی اور مسلمانوں نے احیاء خلافت کے لیے آوازیں بلند کی. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کے حالات میں مسلمان گھروں میں، مسلمان گاؤں میں، مسلم علاقوں میں ہمارا جو دین ایمان ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ ایک طرح سے مدھم پڑتی چلی جا رہی ہے. اور اگر آج کے مسلمان بیدار نہیں ہوئے، جاگرک نہیں ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے بارے میں، قرآن مجید کا تعارف کرانے کے بارے میں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنے کے بارے میں اگر مسلمانوں نے بیداری نہیں لائی تو اس بات کا ڈر ہے، خدشہ ہے کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی مدرسوں سے، مکاتب سے نکل کر اسکول کالج میں چلی جا رہی ہے اور مدارس اور مکاتب کا حال بھی کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ آئندہ 20 سال کے بعد ہمارے بچے دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانیں گے اور صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی. اس پہلو سے ہم سب کو سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے. اسی ماضی قریب میں آپ دیکھیے خود ہندوستان کے اس پورے پس منظر میں جب انگریزوں کے جانے کا ہوا کہ انگریز چلے جائیں گے، جب انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ہم زیادہ دنوں تک یہاں قدم نہیں جما پائیں گے، تو اس وقت مسلمانوں نے اور انگریزوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، جگہ جگہ ہوئیں. اس زمانے میں، لڑائیوں کے زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، مسلمان بکھر جائیں گے. اس وقت مسلمانوں نے دین بچانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جگہ جگہ کام شروع کیا. لوگوں نے مسجدوں کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے، علماء نے اپنے گھروں میں درس دینا شروع کیا. جو مسلمان باحمیت مسلمان تھے، بڑے بڑے گھر والے تھے، ان لوگوں نے اپنے گھر کے آنگن میں مدرسے شروع کیے
طور سے بالکل آسان الفاظ میں آپ سمجھیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو حفیظ جالندھری مرحوم کی کتاب تھی شاہنامہ اسلام، دیوان گلشن اور اس طرح کی کچھ علماء کی تقاریر، ان سب چیزوں کے ذریعے سے جو دین کی حفاظت کا کام لیا گیا پچھلے 10-15 سالوں پہلے، 20 سالوں پہلے، یہ کام آج سمجھ میں آ رہا کہ علماء کرام کی خدمات کس قدر اہم تھی۔ جگہ جگہ لوگوں کے جلسے، جلوس، آنا جانا، علماء کا سفر کرنا، اور پورے علاقے میں جہاں بدعات اور خرافات تھی، شرک تھے، شیعوں کے اثرات تھے، ان سب جگہوں پہ جا کے علماء کی جو خدمات ہیں اس کے اثرات ہیں کہ آج تک جگہ جگہ مسلمان باقی ہیں۔ اگر اسی طرح سے سابقہ علماء کرام کی طرح سے آج خدمت نہیں کی گئی، کام نہیں کیا گیا، تو اس بات کا ڈر ہے کہ مستقبل میں ہمارے بچے دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ آج ہمارے بچے اسکول کالج میں جو پڑھ رہے ہیں وہاں سلیبس اتنا زیادہ بھاری بنا دیا گیا ہے، اتنی زیادہ کتابیں رکھ دی گئی ہیں، اور پڑھائی لکھائی ہوم ورک کا اتنا زیادہ لوڈ دے دیا جاتا ہے کہ بچے اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات کے لیے، قرآن کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے موقع نہیں پاتے ہیں۔ اچھے خاصے تھکے ہارے ہوتے ہیں، ذہنی بوجھ کے شکار ہوتے ہیں، تو ان کو دین کی باتیں سننے سمجھنے کے مواقع نہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، وہ بسا غنیمت ہیں، اور آج کے ماحول میں جن علماء کرام کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی باتیں بتانے کا موقع ملتا ہے وہ اس کو بہت غنیمت سمجھیں، دین کی بہت بڑی خدمت سمجھیں، ایک عظیم کام سمجھیں، کار نبوی سمجھیں، اور اس پہلو سے کام انجام دیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ سادہ دماغ بچوں کے ذہن میں چھوٹی چھوٹی جو باتیں قرآن حدیث کی، دین کی، اللہ رسول کی، جنت جہنم کی ہم سکھاتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ نقش ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ تحیات قائم رہے گا، اس کے اثرات تحیات قائم رہیں گے، اور یہ بچے جب تک باحیات رہیں گے، زندہ رہیں گے، جب تک نیک کام کریں گے، جب تک دین پر باقی رہیں گے، ان کی وہ ساری نیکیوں کا ایک بدلہ اس اساتذہ کو، مدارس چلانے والوں کو، مدارس کی دیکھ بھال کرنے والوں کو، مدارس پر خرچ کرنے والوں کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہلو سے ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا تھا، جس مشن کا آغاز مکے سے کیا تھا، آپ غور کیجئے اس پر کہ مکہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جانکاری نہیں تھی لوگوں کو دین دھرم کے بارے میں، شرک ہی شرک تھا، اور ہر قسم کی برائی عام تھی۔ ایسے ماحول میں، ایسے گھٹاٹوپ ماحول میں، چاروں طرف حالات خراب تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کے خلاف بولنا، شرک کے خلاف بولنا، اور توحید کی سچائی اور بھلائی کو بیان کرنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا، بڑی محنت کے ساتھ کیا، ایک بہت بڑا مشن اللہ کے نبی نے چھیڑا، اور نہ صرف ایک یہ کام آغاز کیا بلکہ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑی اذیتوں کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اور تحیات یہ کام کرتے ایک بہت بڑا مشن چھیڑا۔ تو آج امتیوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو سمجھیں، اس مشن کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے کون سا مشن چھیڑا تھا۔ عام زبان میں آپ سوچئے تو غور کیجئے تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کس لیے آئے تھے مکے میں؟ مکے میں کیا لوگ گھر بنانا ہی جانتے تھے؟ گھر بنانے سکھانے کے لیے آئے تھے؟ لوگوں کو تجارت کے طریقے سکھانے کے لیے آئے تھے؟ اونٹ اور گھوڑ سواری کرنے کے لیے سکھانے کے لیے آئے تھے؟ یا کس کام کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی؟ اس پہلو سے سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے تھے، رہتے تھے مکہ میں جو مرکز توحید تھا، لیکن لوگ شرک میں ڈوب گئے تھے۔ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں ان کو صحیح جانکاری نہیں تھی، اللہ پر سچا ایمان نہیں تھا، جنت اور جہنم کو بھول چکے تھے، آخرت کو بھول چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مین کام جو کیا، بنیادی کام کیا، لوگوں کا رشتہ، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا، انسانوں کو اللہ کی معرفت دی، حقیقی رب کی معرفت دی۔ یہ کام آج ہمارے ملک میں بھی ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی 90% آبادی، 95% آبادی ایسی ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتی ہے۔ جس مشن کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے
उस मिशन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जो किताब कुरान मजीद आपने पेश किया था उस किताब के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, उनका उसवा हम लोग मानते हैं और उनसे अकीदत रखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मिशन को लेकर उठें, आपका परिचय कराएं, आपकी आखिरी किताब का कुरान मजीद का परिचय कराएं और पूरा पैगाम लोगों के सामने पेश करें। ये बहुत ज़रूरी और बुनियादी काम है। जो मुसलमान हैं वो नमाज रोज़ा पढ़ते हैं, मस्जिदों की देखभाल करते हैं, मदारिस की देखभाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पाक साफ रहते हैं, अपने घर में एक तरह से दीनी अच्छा माहौल बना के रखते हैं और ये सोचते हैं बस इतनी बात काफ़ी है। नहीं, इतनी बात काफ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मक्के में 13 साल अल्लाह के नबी दूसरों के घर घूम घूम के लाते थे और इस्लाम के बारे में लोगों को बताते थे कि इस्लाम ये है, अल्लाह ये है, जन्नत ये है, जहन्नम ये है। यही बात तौहीद, रिसालत, आखिरत की बातें 13 साल तक मक्के में आप समझाते रहे। तो इस पहलू से हम सोचें और गौर करें कि हम लोग आखिर उसी नबी की उम्मती हैं, तो हम ये काम कब करेंगे? ये जो दावत का काम है, गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम पहुंचाने का काम है, अल्लाह के जो बंदे हैं जो अल्लाह के बारे में थोड़ा बड़ा सुन रखा है लेकिन सही तरीके से नहीं जानते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक कौन पैगाम पहुंचाएगा? जो लोग अहले ईमान हैं, जो लोग मुसलमान हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि इस काम को लेकर उठें और ये काम इसके लिए पहुंचाएं। इसी तरह से हम अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि इस बात का शऊर पैदा करें। जो मैंने आयत पढ़ी थी उसमें बताया अल्लाह पाक ने कि अल्लाह ने मुसलमानों पर, इंसानों पर एहसान फरमाया है कि उनके दरमियान एक नबी बनाया है, वो नबी उन्हीं के दरमियान का है और वो नबी अल्लाह की किताब में पढ़कर सुनाता है, उन्हें शिर्क से पाक करता है, उन्हें तौहीद की बातें सिखाता बताता है। तो इस नबी के आने से पहले लोग गुमराह थे, शिर्क में डूबे हुए थे, अल्लाह को नहीं जानते थे, ये अल्लाह ने एहसान फरमाया है। तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी का आना, आपका नबी बनाया जाना, ये इंसानियत पर एहसान है, ये दुनिया वालों पर एहसान है और दुनिया वाले जानते ही नहीं हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग या दुनिया के आम लोग, हमारे मुल्कवासी लोग अल्लाह के नबी को जानते ही नहीं हैं और अगर जानते हैं तो समझते हैं दूसरे हैं, ये गैर हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। हालांकि कुरान कहता है ये मोहसिन है, कुरान कहता है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक थे, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। बताएगा कौन? उसी नबी के उम्मती लोगों की जिम्मेदारी है कि बताएं। जो इस नबी के उम्मती हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि सही तारुफ कराएं। तो इस पहलू से भी हमें सोचना और गौर करना है कि अल्लाह के नबी से का आना, आपका नबी बनाया जाना इस उम्मत पर एहसान है, दुनिया वालों पर एहसान है। इस पहलू से हम सब हमें पर सोचने और गौर करने की चीज़ है, हमें खुद उससे फ़ायदा उठाने की चीज़ है। कुरान मजीद कहता है कि इससे पहले जो लोग थे, जिस दीन धर्म को मानते थे, उसमें बेजा मशक्क़तें थी, इबादत का बोझ था, नज़र नियाज का बोझ था, जन्नत के परवाने पैसों से मिलते थे और न जाने क्या क्या दिक्कतें और मशक्क़तें थी। सारी जंजीरों से, सारे बंधनों से, सारे बोझ से अल्लाह ने आज़ाद कर दिया। एक साफ सुथरी आसान सी शरीयत दी, जो शरीयत रात में भी उजाले की तरह है। इस शरीयत पर अमल करके दुनिया व आखिरत में इंसान कामयाब हो सकता है। ये पैगाम हम लोगों के सामने है। इस पहलू से हम सब लोगों को सोचने और गौर करने की चीज़ है और हमें अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने की चीज़ है। इसी तरह से एक बात यह है कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग ईमान रखते हैं, उन पर ईमान रखते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इख्तियारी चीज़ नहीं है कि चाहे तुम मोहब्बत करें चाहे तुम नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का शऊर पैदा करें अपने अंदर और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, यहाँ ये बात बताई गई है अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इताअत करो नबी की। और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में बताया गया है नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही जा सकती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी मुसलमानों के जान से भी ज़्यादा करीब हैं उनसे।
یعنی ہر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے فکر مند رہتا ہے، سب کچھ کر ڈالتا ہے، تو اس جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اللہ کے رسول۔ اس پہلو سے سوچئے، غور کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت رکھنا چاہیے، آپ پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے نبی پر، فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے ہمیں بھی درود پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 3 طرح سے ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور آپ کی 10 مغفرت کر دی جائے گی، 10 گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اس پہلو سے سوچئے، غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کتنی زیادہ عزیز ہے۔ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے، ان سب چیزوں کے خلاصے سے، معلومات سے، مطالعے سے معلوم ہوتا ہے انتہائی عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جتنا ہم زیادہ مطالعہ کریں گے، خاص طور سے آپ کی خصوصیات کا، آپ کی اچھی خوبیوں کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کی ذات سے ہمیں خود محبت پیدا ہو جائے گی، خود محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کیا قرآن مجید، اس پر مکمل عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سچے تھے کہ مشرکین نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امانت دار تھے کہ مشرکین نے گواہی دی کہ آپ امانت دار ہیں۔ تو آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی گواہی ان لوگوں نے کی جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مال میں تجارت کرنا شروع کیا، اسے میں برکت ہی برکت ہوئی۔ آپ جہاں گئے، مدینہ گئے تو خیر و برکت والا شہر بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی، جو احکامات پیش کیے، جو باتیں بتائیں، جو حدیث پیش کی ہیں، وہ ساری چیزیں انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ خاص طور سے مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے کچھ خوبیاں دی تھیں، لیکن 6 ایسی خوبیاں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں ایک بات بتایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، انی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، یعنی قیمتی باتیں کہنے کی صلاحیت، چند جملوں میں، چند الفاظ میں بھاری باتیں، قیمتی باتیں، گہرائی والی باتیں بیان کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں لکھیں، مطالعہ کریں، بات کرنے کی شیلی، صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور جہاں موقع ملے اسلام کا تعارف اچھے انداز سے پیش کر سکیں، یہ ہونا چاہیے ان کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت کے برابر روک ڈال دیا گیا دشمنوں کے دلوں میں۔ 1 مہینے میں انسان جہاں تک جا سکتا ہے، وہاں تک کی آبادی کے دلوں میں ہمارا روک ڈال دیا گیا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو ہمارے نبی باروق شخصیت والے تھے، دشمن دور کے لوگ سن کر نام ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، اسی نبی کی امتی ہیں۔ تو ہم خود کبھی نہ ڈریں، کبھی نہ سہمیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، ایک بہادر فرد کی طرح بن کر اس دنیا میں جئیں، اللہ پر ایمان رکھیں۔ وہ اللہ جو ساری طاقتوں کا مرجع ہے، جو سب کچھ کا مالک ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر دنیا کی ساری طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اس پہلو سے ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب ایک بار کسی جنگ سے آتے ہوئے اللہ کے رسول کی تلوار اٹھا کر ایک دشمن نے پوچھا، کہا محمد کون بچائے گا تمہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ اتنی اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی کہ دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ تھرا گیا، کانپ گیا کہ یہاں اکیلے میں آدمی اتنی جرات کے ساتھ بول رہا ہے۔ اور ایسی مثالیں بات کی تاریخ میں بھی موجود ہے، جب بھی اہل ایمان نے پوری اعتماد کے ساتھ اس طرح سے دشمن کے سامنے ڈٹ کر بولا ہے تو لوگ کانپ جاتے ہیں اور ان کے ہتھیار گر جاتے ہیں، ان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1 مہینے کی مسافت کے برابر روک دیا تھا۔ اسی طرح سے بتایا کہ میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، میری امت جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو نماز کے لیے، اس امت کے لیے نماز میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے، نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی، پوری زمین پاک ہے، مٹی پاک ہے، آسانی کر دی گئی ہے۔
پڑھنی چاہیے، پوری آسانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز کا پیغام لے کر پوری دنیا میں چلے جانا چاہیے۔ دنیا کو کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں نہیں چھوٹنا چاہیے جہاں اللہ کے ماننے والے نہ ہوں، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے کہ پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس پہلو سے ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے، آگے بڑھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ اپنے گاؤں کے لیے ہوتے تھے، اپنی سمودائے کے لیے ہوتے تھے، میں پوری دنیا والوں کے لیے ہوں۔ تو ہم جس نبی کی امتی ہیں پوری دنیا والوں کے نبی ہیں، تو یہ پیغام لے کر دنیا والوں کے پاس کون جائے گا؟ اس کی امتی ہی جائیں گے، ہم اور آپ جائیں گے۔ تو دنیا والوں کو یہ بتانا کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پوری دنیا والوں کے نبی ہیں، یہ پیغام لے کر اس نبی کے جاننے والوں کو لے کر جانا چاہیے۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے سچے امتی ہیں سچائی میں، تو یہ پیغام لے کر ہمیں لازم رکھنا چاہیے، یہ پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہ ختم بی النبیون، میری نبوت کے ساتھ نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب انبیاء کرام نے جو اس سے پہلے کے زمانوں میں کام کیا ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچائی ہے، وہ کام اب اس امت کو کرنا ہے، اس امت کے علماء کو خاص طور سے کرنا ہے، اس امت کے باشعور افراد پہ کام کرنا ہے۔ تو نبیوں والا کام، کار رسالت، اللہ کے بندوں تک اسلام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ اس امت کا کام ہے۔ یہ بہت سوچ بوجھ اور سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو 6 خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خصوصیات مسلمانوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس بڑے پیمانے پر ہم نبوت اور رسالت کی تشریح کریں، پیغام پہ سمجھیں اور دنیا والوں کے سامنے پہنچائیں۔ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہم مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حد درجہ محبت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ نے کہا کوئی دعا کرو قبول کر لی جائے گی، کون سی دعا کرو گے؟ سب نے دعا مانگ لی، لیکن میرے نبی نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی دعا محشر کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ محشر میں جاؤں گا تو دعا کروں گی کہ اللہ میری امت کا حساب کتاب آسان فرما دے، حساب کتاب شروع کر دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے حد درجہ محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، ہماری ذات سے محبت رکھتے ہیں، تو اس نبی سے ہم لوگ بھی محبت رکھیں، ان کے پیغام سے محبت رکھیں اور ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ اس پہلو سے بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر، اور ہم مشن رسالت سے جڑ جائیں، آپ کی خصوصیات ساری چیزوں سے جڑیں، تبھی ہم لوگ اس پیغام کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیکتیگت زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے بال بچوں کی زندگی میں اللہ کے نبی کا اسوہ لانے کی کوشش کریں۔ آپ کی بتائی ہوئی ہدایات، آپ کی سنتیں، آپ کی عادتیں اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا، مدینہ کے صحابہ کرام کے گھر جیسا ماحول ہم لوگ اپنے گھروں میں ڈیولپ کریں، پیدا کریں، ایسا ماحول بنائیں۔ اس سب چیزوں کو اپنے گھروں میں لائیں تاکہ ہم نبوی ماحول سے قریب ہو سکیں، نبوت کے ماحول سے قریب ہو سکیں، اور ہماری کامیابی آسان ہو سکے، یقینی ہو سکے، ہمارا گھر خوشگوار ہو سکے۔ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ صرف نماز ہی نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول جیسا، صحابہ کرام کے ماحول جیسا ہمارے گھروں میں، گاؤں میں ماحول نہیں پیدا ہو پا رہا ہے۔ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کی جو تصاویر پیش کی گئی ہیں، جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے، ایک دن ہم سب لوگوں کو مرنا ہے، محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ایمان ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اس پر بہت پختگی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ یقین اور اعتماد رکھنا ہوگا۔ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، کوئی کہانی کی بات نہیں ہے، بھلا دینے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی چٹکلا نہیں ہے، کوئی رانی راجا کی جیسی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ احادیث کی باتیں ہیں، یہ برحق باتیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ ہو کر رہنے والی ہیں۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔
اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہاں محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بچے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں صرف ایمان کام آئے گا، وہاں اعمال صرف کام آئیں گے اور اسی کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا۔ وہاں بڑے بڑے لوگ میدان محشر میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، فرعون آئے گا، نمرود آئے گا، شداد آئے گا، بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ آئیں گے، لیکن وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اکیلے جانا ہوگا، اللہ کے سامنے اکیلے حساب دینا ہوگا۔ ان کی فوج کام نہیں آئے گی، ان کی سلطنتیں کام نہیں آئیں گی، ان کا پیسہ نہیں کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے ان کو باندھیں گے، گھسیٹیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جا کے آگ میں پھینک دیں گے جہنم میں۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گائیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس پہلو سے سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ دیہاتی ہوں، چاہے وہ گنوار ہوں، چاہے معمولی پڑھے لکھے ہوں، چاہے بالکل خراب کپڑا پہننے والے ہوں، اگر وہ ایمان والے ہوں گے، عقیدہ اور عمل والے ہوں گے، تو اس دن فرشتے ان کو عزت کے ساتھ لے جائیں گے، مہمان بنا کر لے جائیں گے، فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، شاندار استقبال کیا جائے گا اور جنت، نعمتوں بھری جنت انہیں لے جایا جائے گا، محلوں میں رکھا جائے گا، راجہ بنا کے رکھا جائے گا، شاہانہ زندگی دی جائے گی، عیش ہی عیش ہوگا، جو مانگیں گے دیا جائے گا، خادم حضرات پیش کیے جائیں گے، اچھی اچھی عورتیں دی جائیں گی اور جو چاہیں گے دیا جائے گا، جو مانگیں گے حاضر کر دیا جائے گا اور وہاں صرف عیش ہی عیش ہوگا، اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور وہاں اہل ایمان خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب باتوں پر ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت اور جہنم پر ہمارا اگر پختہ ایمان ہو جائے اور جنت کے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے رہیں تو دنیا میں ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے اور دنیا میں نیک کام ہم کریں گے، ہماری اپنی ذات کا ماحول بدل جائے گا، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا، جس طرح سے صحابہ کرام کی زندگی بدل گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے پہلو سے مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کو پختہ بنا دے، اس ایمان کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس ایمان کے مطابق ہمیں کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں جو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہے، اللہ تبارک اسے شعلہ جوالا بنا دے، اللہ تبارک اسے قوت والا بنا دے، اسے محرک بنا دے، اسے عمل پہ ابھارنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام سے محبت ہے، ہم ان کی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری اپنی ذات میں، ہمارے بال بچوں میں ویسا کردار، ویسا ماحول، ویسے اعمال، ویسا خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نصیب فرما۔ اور ہم لوگ اس دین کو بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی سربلندی دیکھنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، شیاطین کی عذاب کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بھارت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، چائنا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ شدائد ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قید و بند کی صورتحال ہے، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر و ثبات، استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اہل ایمان اور شہداء اور جنتیوں کے راستوں پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق